السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایٹھ کلاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایٹھ کلاس. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک سے اچھے سے ہیں؟ یس میم. ہاں. آج میں نے آپ کو یہ سبق پڑھایا میرا وطن. تو زعفران کے کوشچنز میں نے آپ کو بھیجے. انشاءاللہ آج میں آپ کو کمپیوٹر کے کوشچنز بھیج رہی ہوں. کسی بھی وقت میں بھیجوں گی. تو اب اس کے سوالات ہیں. پہلا سوال تھا الفاظ معنی، جو میں نے آپ کو کل بتایا کہ آپ کوشش کرنا کہ آپ ان کے جملے بنائیں گے. مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ جملے بنائے ہوگے جو آپ کو ہوم ٹاسک تھا. اب اس کے بعد پیج نمبر 112 پر سوالات ہیں. سوالات ہیں شاعر نے نظم میں کن پرندوں کا ذکر کیا ہے. آپ نے پڑھے ہیں وہ کون کون سے پرندے ہیں جن کا شاعر نے نظم میں یا ذکر کیا ہے. شاعر نے چڑیا، طوطا، مینا، مور، کوئل، بلبل، قمری، چکور، ان پرندوں کا ذکر نظم میں کیا ہے شاعر نے. تو اس کے بعد ہے دوسرا کوشچن، دلکش چمن کس کو کہا گیا ہے. دلکش چمن سے مراد ہے شاعر کی کشمیر، جہاں وہ رہتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوا ہے. تو جہاں کی وادی بہت اپنے حسن، اپنی خوبصورتی، اپنی زرخیزی، اپنے میوہ جات وغیرہ جو بھی اور کام یہاں کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے مشہور ہے وادی کشمیر. تو اس لیے شاعر نے دلکش چمن اپنے وطن کو کہا ہے. تو پھر ہے تیسرا کوشچن ہے فردوس کا اس چمن پر گمان اس مصرے سے کیا مراد ہے. تو یہ آپ کی کتاب میں ہے، نظم جو ہے اس میں یہ ہے، یہ شعر ہے فردوس کا اس چمن پر گمان. یہاں پر ہے پیج نمبر 111 جو آخری بند ہے اس نظم کا. تو دوسرا مصرع جو ہے یہ اس جو دوسرا مصرع ہے شعر نمبر 3 کا ہے فردوس کا اس چمن پر گمان. اس پر یہاں یہ ہمیں بتانا ہے اس سے کیا مراد ہے کہ ہے فردوس کا اس چمن پر گمان، اس مصرے سے کیا مراد ہے. فردوس کا اس چمن پر گمان، شاعر کی مراد ہے کہ یہ وادی پھولوں سے بھری ہوئی ہے، یہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں، یہ یہاں دلکش مناظر ہیں، یہاں رنگ برنگ کے پھول کھلتے ہیں، یہاں چشمے ہیں، یہاں لمبے لمبے درخت ہیں،
تو اس طرح سے شاعر نے اس وادی کو جنت نشان بھی کہا ہے. اس سے یہی مراد ہے کہ یہاں کیا کیا ہے. یہاں اونچے اونچے پہاڑ ہیں, یہاں دریا ہے, بہتے ہوئے دریا ہے, لہلاتے کھیت ہے, قسم قسم کے میوہ جات ہیں, یہاں پھولوں بھری وادیاں ہیں. اس لیے شاعر نے پھر دوست اس لیے شاعر نے کہا کہ مجھے اس اپنے وطن پر گمان ہے, فخر ہے. تو یہ تھا اس کوشچن کا آنسر. پھر ہے اس میں اور ایک کوشچن, اس نظم میں ہمارے وطن کی کیا کیا خوبیاں بیان کی گئی ہیں. اس نظم میں ہمارے وطن کی بہت ساری خوبیاں بیان کی ہیں. ہمارے وطن میں رنگ برنگ کے پرندے ہیں, یہ جھیلوں کا شہر ہے. یہاں بہت سارے جھیلیں ہیں اور دریا ہیں, میوے ہیں, سبزیاں اگتی ہیں, ترکاریاں اگتی ہیں, خوشنما پھولوں کی کیاریاں ہے یہاں پر. ساتھ ہی یہ ہماری وادی جو ہے زرخیز ہے, اسی وجہ سے سارے جہاں سے لوگ ہماری وادی میں آتے ہیں اور یہاں کے حسن سے وہ سرفراز ہو جاتے ہیں. تو یہ تھا اس کا جواب. اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے؟ نام لکھیے. اس نظم کے شاعر کا نام شفیع الدین نیئر ہے. تو شاعر اس نظم میں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ شاعر اس نظم میں یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ اپنی وطن کی تمام صفات کا ذکر اس میں کیا ہے. اس کی دلکشی کا منظر اس نے کھینچا ہے کہ یہ کتنی دلکش مناظر یہاں پر ہیں. یہ وادی زرخیز ہے. اس کے ذریعے سے ملک سے محبت اور وطن پرست کے جذبے کو اس نے ابھارا ہے, اور یہی شاعر کا پیغام ہے. تو یہ تھے کوشچن آنسرز. تو یہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیجوں گی. تو اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 3. کوشچن نمبر 3 ہے, نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیے. دریا. چلو رول نمبر 1 مجھے بتاؤ. ارتقا, آپ مجھے دریا کا جملہ بتاؤ. دریا کا جملہ کیا آئے گا؟ چلو بیٹا ارتقا سن رہی ہیں آپ؟ ہادیہ چلو آپ بتاؤ اس کا جملہ دریا کا. دریا بہت ہی گہرا ہے. یہ دریا بہت ہی گہرا ہے. اس کو نشانہ بھی دینا ہے, یہ دریا بہت گہرا ہے. ہماری وادی میں بہت سارے دریا ہیں. ہم کشتیوں میں دریا کی سیر کرتے ہیں. تو ایسا ہی کوئی جملہ آپ بنا سکتے ہیں. رول نمبر 3 سادیہ آپ بتاؤ. پہاڑ کا جملہ آپ بناؤ. چلو شاباش. سادیہ مجید آپ بناؤ اس کا جملہ پہاڑ کا. چلو بنانا اس کا جملہ سادیہ. سیرت آپ بناؤ اس کا جملہ دریا کا پہاڑ کا. یہ کیا تھا موبائل تو پتہ پان آسان ژٔلمٕتٮ۪ن میم کیا بنا پہاڑ کا جملہ. پہاڑ بہت اونچے ہوتے ہیں. ہاں پہاڑ بہت اونچے ہوتے ہیں. ہاں ہمارے ملک میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں. تو وطن کا جملہ بناؤ. بنتل آپ بناؤ وطن کا جملہ. بنتل نہیں وہ نہیں ہے. بنتل چلو شاباش. بنتل. سریا آپ بناؤ وطن کا جملہ. جملہ بنا وطن کا. میرا وطن بہت ہی خوبصورت ہے.
हाँ शाबाश। फरहाना चमन, इसका जुमला बनाओ, चमन का जुमला बनाओ। चलो शाबाश। चलो बनाओ ना जुमला। जाहिद बशीर, आप बनाओ इसका जुमला चमन का। जाहिद, जाहिद जुमला बनाओ। हैदर अली आप बनाओ जुमला। मैम किस पर? हाँ आप क्या सोए हुए थे अभी तक? चमन का जुमला बनाओ। मैम मेरा चमन बहुत अच्छा है। मेरा इस चमन में किस्म किस्म के फूल है। हाँ तसद्दुक, आप समा का जुमला बनाओ। तसद्दुक, समा का जुमला बनाओ। मैम समा का। हाँ समा का, हाँ। चलो जल्दी से जल्दी से। समा का जुमला बनाओ। सुबह के वक्त बहुत अच्छा समा होता है। जब आसमान पर तारे होते हैं तो बहुत अच्छा समा लगता है। तो इस तरह से जुमले बनाने की कोशिश करो अच्छी तरह से। फिर है इमला दुरुस्त कीजिए। ये यहाँ पर अल्फाज लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 इमला इमला दुरुस्त कीजिए। यहाँ इसने गलत ये तरीके से लिखा है। तरकारिया इसने काफ से लिखा है, ये गलत है। तरकारिया कीफ से आता है। तरकारिया का कीफ से बागों, इसने गाफ को इस्तेमाल किया है, ये गलत है। गैन को इस्तेमाल करना है तो बागों है। मंजर मीम नून ज़ोयरे, मंजर ज़ौद से नहीं है ज़ोय से है। वतन ते से नहीं है, वतन तो से है। सर सब सौद से सर नहीं है, ये सर है सीन से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है मिसरे मुकम्मल कीजिए। ये हमें इन जुमलों को, इन मिसरों को पूरा करना है। वो चिड़िया, वो तोता, वो क्या है इसके बाद? वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर। हाँ वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर। वो सरसब्ज बागों की फुलवारियां। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो इसको इनको पूरा करना है मिसरों को। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। चिड़िया, जिन बच्चों ने मुझे जवाब नहीं दिया, जिनसे मैंने क्वेश्चन पूछा उन्होंने जवाब नहीं दिया, उनको मैं एब्सेंट लगाऊंगी। चिड़िया, तो इसका जमा आएगा चिड़ियों। बुलबुल बुलबुले, झील झीले। लाम को छोटा करना है, नून गुना साफ लगाना है। दरिया दरियाओं, वाव नून गुना लगाना है। झरनू झरना, पहाड़ पहाड़ों, देवा पीछे से लगाना है। मेवे मेवा, ये को हटाना है और ये थे लगाना है। मेवे मेवा। फिर है मिसरों को सही तरतीब से लिखकर मुकम्मल कीजिए। इन मिसरों को हमें सही तरतीब से लिखना है। इनको तरतीब से लिखना है इन मिसरों को। वो गले, वो मेवे, वो तरकारियां, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियां। इसको आएगा
دوسرا شعر جو اس کا ہے وہ گلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھلوں کی گلکاریاں، کہاں تک بیان اس کی ہو خوبیاں، پھر اس کے ساتھ آئے گا ہے فردوس کا اس چمن پر گمان، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور۔ تو اس طرح سے یہ مصرے مکمل ہو جائیں گے آپ کے۔ تو اس کے بعد ہے اس نظم کو زبانی یاد کیجئے۔ تو یہ تھے اس کے کوشچن آنسر جو میں نے آپ کو بتائے، یہ میں آپ کو بھیجوں گی بھی انشاءاللہ اور انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے ماحولیاتی آلودگی۔ اس طرح سے آپ کا چوتھا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ تو اس کے میں آپ کمپیوٹر کے پہلے کوشچنز میں آپ کو بھیجوں گی، اس کے بعد اس لیسن کے کوشچنز بھیجوں گی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو میں نے ان بچوں کو ایبسنٹ لگایا جنہوں نے مجھے جواب نہیں دیا ہے، یہ یاد رکھو۔ میں نے سوچا کہ آپ اٹینڈ ہی نہیں رہتے Yes, ہیں ma'am. تو ہاں ان کو میں نے ایبسنٹ لگایا ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔